حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ میرے اسلاف سلف سے ہے کہ جن جن پشتوں میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا وہ جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور جن جن ارحام میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا وہ جناب آمنہ سے لے کر جناب حوا تک، اللہ نے یہ رشتے اتنی پاکیزہ اور محترم بنائے، اس میں کسی قسم کا غلط کاری کا شبہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، میرے انتخاب کے لیے سب سے پہلے انسانوں کو چنا، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کے نزدیک تین قسم کی مخلوق بڑی برگزیدہ ہے، ذی شعور ہے، ان میں پہلے نمبر پر انسان ہیں، دوسرے نمبر پر جن ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرشتے ہیں۔ اللہ نے جب میرا انتخاب کرنا چاہا تو میرے انتخاب کے لیے سب سے پہلے انسانوں کا انتخاب کیا، اور انسانوں میں سے انبیاء کا انتخاب کیا، اور انبیاء میں سے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا، ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا، اسماعیل کے کئی قبیلوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم میں سے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ اور تیسری روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد کو پیدا کیا۔ اس نور محمد سے مراد نبوت کا وہ نور ہے کہ جس سے پوری کائنات نے روشن ہونا تھا۔ اس نور کو اللہ نے جب دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، علماء نے لکھا ہے یہی نور جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور اسماعیل کے کئی قبیلوں نے اس نور کو چمکتا ہوا دیکھا تھا، اور یہی نور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد جناب ہاشم کی طرف منتقل ہوا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب ہاشم انتہائی خوبصورت نوجوان تھے۔ ہرقل روم بادشاہ نے باقاعدہ طور پر ملاقات کے بعد یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ انتہائی خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، لوگ آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ لیکن جناب ہاشم نے فرمایا میں اپنے قبیلے کے وقار کے یہ خلاف سمجھتا ہوں۔ پھر یہی نور جناب عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب یہ نور میرے اندر آیا میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں جو ہیں وہ سنا کرتا تھا۔ وہ عبد المطلب کہ جن کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ ابرہ حیران ہو گیا تھا۔ پھر یہی نور جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک شہنشاہ قبیلہ کی عورت نے جناب عبداللہ کو دیکھ کر کہا عبداللہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ خاموشی سے سر جھکا کر گزر گئے۔ ایک مدت کے بعد جناب عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا۔ پھر یہ نور جو ہے اسی کی طرف منتقل ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہی عورت، اس عاتکہ نامی عورت نے جناب عبداللہ سے کہا عبداللہ کہ تو نے مجھے بازاری عورت سمجھا، عوارت عورت سمجھا، بدکار عورت سمجھا، لیکن میں تورات کے عالمہ ہوں، انجیل کے حافظہ ہوں، آسمانی کتابوں کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، اور میں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آخری زمان جو پیغمبر آئے گا مکہ کی دھرتی پہ آئے گا اس کے ابے کا نام عبداللہ ہوگا اور اس میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ پھر یہی نور جناب آمنہ کی طرف منتقل ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ برکات اس کی دیکھتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتی جو بھی خواب دیکھتی صبح کو وہ خواب سچا ہوتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی جنتی عورتیں تھیں، جتنی بھی نیک عورتیں دنیا کے اندر گئی ہیں وہ سب عورتوں کی مجھے رات کو زیارت ہوتی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے فرمایا کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی تو بکریاں کیا چرتی تھیں، میرا چہرہ دیکھتی تھیں، شام کو پیٹ بھر کر جو ہے واپس آ جاتی، اور میں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا، میں پتھر پر قدم رکھتی پتھر موم ہو جاتا تھا، اگر میرا قدم کانٹے پر آ جاتا کانٹا جو ہے وہ پھول بن جاتا تھا، اور میرے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ سے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ سیدہ آمنہ جو ہے وہ رونے لگی اور فرمانے لگی ابا جان
یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کمال جو ہے اس بچے کا ہے۔ اور ان دنوں کے اندر جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، اگر آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانہ کہیں گے۔ میں جب دھوپ پہ چلتی ہوں، بادل اوپر سایہ کرتے ہیں، پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، وہ ہم کلام ہوتے ہیں، درختوں سے پاس سے گزرتی ہوں، وہ تعظیم کرتے ہیں، بیت اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں، وہ خوشخبریاں سناتی ہیں، اور جہاں پر میں تھوکتی ہوں وہاں پر خوشبوئیں اڑتی ہیں۔ کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، وقت قریب آیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ کبھی مجھے قے نہیں آئی، میری طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، کمرہ اسی طرح روشن ہو گیا کہ چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ام آمن فرماتی ہیں کہ میں ولادت کے وقت موجود تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو نہلایا جائے۔ جب میں نہلانے لگی، آواز آئی کہ ولد رسولا طاہرا مطہرا، تم اس کو کیا پاک کرو گی، کیا نہلاؤ گی، یہ تو قیامت تک کے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، کہ جس کو محدث بغدادی نے بھی روایت نقل کی ہے، کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک بچہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، غیب سے آواز آئی کہ اس حسین کو لے جاؤ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، پوری دنیا کی اس کو سیر کرو۔ آدم کی نیابت، شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت، دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جوش توحید، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، 1,24,000 انبیاء کے کمالات محاسن جمع کر کے اس کے سینے میں رکھ کر، اس کا نام محمد رکھ کر اس لاڈلے کو دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اچانک بچہ میری گود میں آ گیا، میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کتنی خوبصورت بچہ ہے، میں نے آج تک اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ام آمن فرماتی ہیں کہ اے آمنہ تم کیا دیکھو گی، کہ میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتی ہوں، میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا عبد المطلب نے فرمایا اے آمنہ، اے ام آمن تم کیا دیکھو گی، میں عرب و عجم کے اندر تجارت کرتا ہوں، میں نے محمد جیسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا کہ میں عرب و عجم کے بچے اٹھا کے لاتی ہوں، ان کو پالتی ہوں، اور میں نے محمد جیسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ مذاہب دنیا کی روایت ہے، اس وقت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترے، فرمایا کہ تم کیا دیکھو گے، اے عبد المطلب تم کیا دیکھو گے، امن تم کیا دیکھو گے؟ میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت کر چکا ہوں، ان کے پاس وحی لا چکا ہوں، کتابیں لا چکا ہوں، میں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، میں نے محمد جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ اور ایک عجیب جملہ آگے غور سے سنو، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تم کیا دیکھو گے، میں نے کائنات کے اندر محمد جیسا حسین آج تک پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، دئیوں نے کہا آمنہ مبارک ہو، بچہ کتنا حسین ہے، اللہ نے بڑا خوبصورت بچہ دیا ہے۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا کہ آمنہ خوش نہیں ہوتی ہے، روتی ہے؟ سیدہ آمنہ فرمایا بچہ حسین تو ہے پر یتیم ہے، اگر آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا خوشی کی انتہا نہ ہوتی، آج عبداللہ ہوتا اس کے لیے کھلونے لے آتا، آج عبداللہ ہوتا اس کو کندھوں پہ اٹھا کر دوستوں کی محفلوں میں، یاروں کی محفلوں میں لے جاتا۔ علماء نے لکھا ہے حاتب غائب سے آواز آئی اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے یتیم کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی، یہ چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، اس کی انگلیوں سے میں پانی کے چشمے بہا دوں گا، اس کے سونے کا دل کرے گا، میں حتیم میں سے لا دوں گا، اور اگر اس کو سواری کی ضرورت پڑے گی میں جنت سے براق بھجوا دوں گا، کپڑوں کی ضرورت پڑے گی تو جنت سے پوشاک پہنا دوں گا، اور اگر اس کو سیر کی ضرورت پڑے گی، دنیا زمین پر سیر کرتی ہے، میں محمد عربی کو عرش بری کی سیر کراؤں گا۔